الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بانس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن، توفیق خداوند متعال سے سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 اور 222، دو آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ آیت نمبر 221 کا ترجمہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو۔ اللہ مسلمانوں کو پیغام ہدایت دے رہا ہے، جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح نہ کرو، چاہے تمہیں کنیز ہی سے شادی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اگر کنیز مل جائے جو مسلمان اور مومنہ ہو وہ بہتر ہے بنسبت مشرکہ عورت کے۔ بہتر سے مراد یعنی وہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ اور فرمایا کیونکہ مومنہ کنیز مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، اور اگرچہ ان کی خوبصورتی، ان کی دولت، ان کی شخصیت تمہیں اچھی لگے، تمہیں بھلی لگے، یعنی مشرکہ عورتوں کی، پھر بھی تم ان سے شادی نہ کرو۔ یعنی دولت دے کے، ان کی خوبصورتی دے کے ان چیزوں کو معیار نہ بناؤ، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں سے بھی نہ بیاؤ، مشرک عورتیں بھی نہ لے کر آؤ گھروں میں، اور اپنی مومنہ اور مسلمان بیٹیاں بھی مشرکوں کو نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اگرچہ تمہیں مجبوراً ایماندار، صلوات پڑھے محمد و علیہ، اور اگرچہ تمہیں مجبوراً ایماندار غلام سے ہی کیوں نہ بیانا پڑے، یعنی ان کی شادی کرنا پڑے، تو یعنی غلام کے ساتھ شادی کر دو جو مومن ہو، مشرک کے ساتھ شادی نہ کرو۔ کیونکہ ایک صاحب ایمان غلام مشرک، یعنی ایک صاحب ایمان غلام مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک غلام ہو اور مومن ہو وہ بہتر ہے ایک آزاد انسان سے، اور ہو بھی وہ مشرک، اگرچہ وہ مال و مقام اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، لیکن اس کا جو ہے وہ دین اور ایمان دیکھا جائے گا۔ تو مشرک لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات میں اپنے حکم کے ذریعے سے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، تو شاید وہ یاد رکھیں۔ اور اللہ جنت کی طرف جو اپنے حکم کے ذریعے دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، شاید وہ یاد رکھے۔ یہ تھا آیت مجیدہ 221۔ اس کا شان نزول کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن مردوں کو بیٹیاں دو، اور اسی طرح سے مومن مردوں کے ساتھ مومنہ کی شادی کرو۔ تو مشرک کو مومنہ نہ دو، اور مشرکہ کے ساتھ مومن کی شادی نہ کرو۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا۔ اس آیت مجیدہ کا جو شان نزول ہے، ایک شخص تھا مرصد نامی شخص،
جو ایک بہادر انسان بھی تھا، خوش شکل بھی تھا، مرثد عرب کا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مکہ بھیجا کہ جاؤ مکہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، ان کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ چونکہ یہ بہادر تھا، یہ جائے گا اور کفار و مشرکین کے وہاں پر جو ان کا مقابلہ، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو مقابلہ کر سکے، اس کو بھیجا جا کر مسلمانوں کی جماعت لے کر آؤ۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک خاتون تھی، اور اس نے اس کو دیکھا، جو زمانہ جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں اس کے ساتھ آشنائی تھی، تو اس نے جو ہے اس کو دعوت دی حرام کی کہ میرے ساتھ یعنی منہ کالا کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں رسول اللہ سے نہ پوچھوں۔ یعنی زنا کی جو تھی پیشکش وہ بھی ٹھکرا دی، اور نکاح جو تھا شرط لگا دی کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے میں تمہارے ساتھ عقد نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ مکہ سے جماعت مسلمانوں کی لے کر مدینہ واپس آیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمام واقعہ بیان کیا۔ تو جس پر جب اس نے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ خاتون ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ مشرکہ عورت مسلمان مرد کے لیے کفو نہیں، یعنی مشرکہ عورت کی مومن سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو گویا اس کو یہ پیغام سنا دیا گیا۔ تو اس آیت مجیدہ نے ہمیں 3 پیغامات دیے۔ مرد عورت کی شادی کا معیار کیا ہے، اس نے 3 پیغام دیے۔ نمبر 1، پہلا پیغام، مشرک مرد یا عورت سے شادی نہیں کرنی۔ مرد ہو مشرک یا عورت ہو مشرکہ، ان دونوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی نہ مومنہ مشرک کو دے سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ آپ مشرک کو مومنہ نہیں دے سکتے، اور مومنہ کے لیے مشرک لے نہیں سکتے۔ تو لہٰذا دونوں یعنی ایک بات ہے۔ یعنی یا اسی طرح سے یہ ہے کہ مشرکہ کے لیے مومن کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو دونوں صورتوں یہ حرام ہے، کیونکہ یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں کہا کہ مشرک کی مومن کے ساتھ شادی نہیں ہو، اور مشرکہ کی مومن کے ساتھ شادی نہ ہو، اور مشرک کی مومنہ کے ساتھ؟ مشرک مرد ہو تو مومنہ کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، اور مومن مرد ہو تو مشرکہ عورت کے ساتھ شادی جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں نسل خراب ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں، ماں مشرکہ ہو یا باپ مشرک ہو، کوئی ایک ہو، نسل خراب ہوگی۔ تو حرام بھی ہے اور نسل بھی خراب ہے۔ باپ کا اثر آیا تو بیٹا مشرک بن جائے گا، ماں کا اثر آیا تو بیٹا مشرک بن جائے گا، بیٹی مشرکہ بن جائے گی، بیٹی مشرکہ بن جائے گی، دونوں صورتوں میں۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن نے منع کیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں ان کے اندر اسلام اور تعلیمات اسلام رہیں۔ تو اب دیکھیں یعنی قرآن کا کتنا بہترین فیصلہ ہے کہ یعنی شادی سے پہلے جو ہے تم لوگ ایمان دیکھو، معیار ایمان کو سامنے رکھو۔ تو لہٰذا مشرک سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافر سے شادی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کافر کی اقسام میں سے غالی ہے، نصیری ہے، ناصبی ہے، ان سے بھی شادی نہیں کر سکتے مومنہ کی۔ یا ہندو ہے، یہ شادی کرنا کیا حرام ہے؟ تو اگرچہ آج کے دور میں جو جدیت کو سامنے رکھنے والے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، دین سے دور ہیں حقیقت میں، یہ لوگ کہتے ہیں جی عشق میں سب کچھ جائز ہے، عشق میں سب کچھ جائز ہے،
یعنی محبت بھی جائز ہے، جنگ بھی جائز ہے، سب کچھ جائز، جو کرے۔ تو کتنے یعنی انڈیا میں جو بتاتے ہیں اہل ایمان کہ مومنہ بچی یا مسلمہ بچی جو ہے وہ ہندو کے عشق اور محبت میں گرفتار ہو کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور وہ بھی ان کے رسم و رواج، ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق حرام ہے۔ یا حتیٰ کہ اگر مسلمہ لڑکی یا مومنہ لڑکی نکاح کرے اسلام کے مطابق اور لڑکا ہندو ہو تب بھی نکاح باطل ہے۔ یا اسی طرح سے اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا ہو، یا یورپ اور امریکہ، کینیڈا، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، اور کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ نان مسلم سے شادی کر رہی ہیں، تو یہ شرعاً حرام ہے۔ تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے یا مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر سے شادی کرے، اور قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے جب تک ایمان نہ لے آئیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اس وقت تک ان سے آپ لوگ شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یعنی ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں، تو یہ نام کا اسلام ہے، ہم نے نام کا اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ورنہ تعلیمات اسلام پر عمل ہوگا تو ہم صحیح اور حقیقی مسلمان کہلوائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اسلام کی نگاہ میں جملہ صحیح نہیں ہے کہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، محبت جائز ہے، جنگ جائز ہے، یعنی اپنی مرضی جو کرتے جائیں اور بناتے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ عشق میں جنگ جائز ہے تو پھر کتنے لوگوں کے عشق میں علی کا مقابلہ کیا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں عشق میں جنگ جائز ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں نے بعض لوگوں کے عشق میں علی مولا کا مقابلہ کیا، پھر علی سے جنگ جائز ہے؟ وہ بھی تو کسی کے ساتھ کسی کے عشق میں تھے نا، وہ بھی تو کسی کی محبت میں تھے وہ، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ معیار اسلامی نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحل میں۔ اچھا، عقد دائمی یعنی نکاح نان مسلم کے ساتھ جائز نہیں، تو کیا عقد متع جائز ہے؟ عقد متع غیر دائمی وہ بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں، ہندو کے ساتھ، غالی کے ساتھ، نصیری کے ساتھ، ناسبی کے ساتھ جائز نہیں۔ اور عقد متع صرف مومن مرد کے لیے اہل کتاب کافر یعنی اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی خاتون سے عقد متع جائز ہے، وہ بھی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن مومنہ عورت ہو، وہ کہے کہ میں بھی عقد متع کروں، مثلا ادھر سے اہل کتاب ہو، عورتوں کو اجازت نہیں۔ یہ مردوں کے لیے خاص حکم جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ہمارے فقہاء نے فتویٰ دیا۔ تو یہ صرف جو اجازت ہے وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ کیا ہے، عیسائی یا یہودیہ عورت سے ضرورت تقاضا کرتے ہوئے تو وہ عقد متع کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقد متع اسلام میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں باقاعدہ روایات موجود ہیں، اور نبی کے زمانے میں بڑے بڑے اصحاب نے کیا۔ تو بہرحال آج اس کو ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ عقد متع کی خاص شرائط ہیں، وہ زنا نہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں سعودی عرب میں عقد میثار ہے، نہ جانے کتنے عقد ہیں، تقریباً 7 قسم کے عقد وہاں پر فہرست جاری ہوئی ہے۔ تو یعنی وہ 7 عقد جائز ہیں جو عقد متع نبی کے زمانے میں ہوتا رہا، اصحاب نے کیا، اور کچھ اصحاب کی اولاد بھی پیدا ہوئی ہیں، تو نہ نبی نے اس کو حرام کیا، نہ نبی کی آل نے کیا۔ تو بہرحال تو نبی کے بعد اصحاب نے خود کہا تھا اپنی زندگی میں کہ میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کے حلال کو حرام کرے، اس لیے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، رسول اللہ کا حلال قیامت تک حلال ہے، وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، رسول اللہ کا جو حرام کرتا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ نبی نے جس کو حرام کہہ دیا ہے، مولا علی بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، اور نبی کا کوئی صحابی کہہ دے کہ میں نے نبی کے حلال کو حرام بنا دیا، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم نبی کی بات مانتے ہیں، ہم نبی کے دین کی بات مانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔
تو لہٰذا اس عقد متع کے آڑ میں آج بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خواتین سے رابطہ، خواتین نے مردوں سے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے جی عقد متع کر لیے، اور چیٹ کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں جی۔ عقد متع کی شرائط باقاعدہ، دونوں لڑکی لڑکا راضی ہو اور اس کا باپ بھی راضی ہو۔ جب تک باپ راضی نہیں ہے اس وقت تک عقد متع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خاص شرائط ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کوئی لڑکی لڑکا کہے، تو لہٰذا نہیں ہے۔ تو اس کی شرائط ہیں، اور حق مہر معین ہو، وقت معین ہو، یہ تمام شرائط ہیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف ہم نے جی یہ عقد متع کیا ہوا ہے، اور آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ چیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ سارا عقد متع کے نام پہ حرام کرتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو حرام میں بدلتے ہیں۔ اس لیے پھر توفیقات خدا سلب ہو جاتی ہیں، پھر دین کی محبت نہیں رہتی، دین کی رغبت نہیں رہتی، نماز میں خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیمات میں، قرآن میں فکر کرنے میں انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ چونکہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے کہ وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ، لہٰذا اس کی طرف پہلے احکام کو سمجھے پھر عمل کریں۔ تو یہ پہلا حکم تھا، پہلا پیغام ہے قرآن کا کہ جب تک مشرک مرد یا مشرکہ عورت ایمان نہ لے آئیں ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ آگے قرآن نے کہا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر تمہیں ان کا مال، ان کی خوبصورتی اور ان کی شخصیت تم کو بھائے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو بھائیں، تم کو اچھی لگیں، پھر بھی تم ان کو رشتہ نہ دے سکتے ہو، نہ ان سے رشتہ لے سکتے ہو مشرک سے۔ یعنی معیار نہ مال ہے، معیار نہ کسی کی خوبصورتی ہے، معیار نہ کسی کی شخصیت ہے، معیار کسی کا کوئی منصب اور مقام نہیں ہے۔ اگر معیار ہے تو وہ فقط اسلام اور ایمان ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللہ الا ذلا، اگر کوئی شخص کسی عزت کی خاطر یہ چاہتا ہے کہ کسی خاتون سے شادی کرے اور میری معاشرے میں عزت بڑھ جائے، مجھے مقام حاصل ہو جائے، میری شان بڑھ جائے، تو سید رسول فرماتے ہیں اگر اونچے مرتبے اور حیثیت کی کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذلت کے علاوہ کچھ نہ دے گا، اس کو اس سے ذلت ملے گی۔ جو صرف عزت اور شان کو معیار قرار رکھ رہا ہے، ایمان نہیں دیکھ رہا، بچی کا اخلاق نہیں دیکھ رہا، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں فلاں خاندان میں کروں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی، تو لہٰذا یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھو کہ بچی کا اخلاق کیسا ہے، بچی کا کردار کیسا ہے۔ وَمَن تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، اگر کوئی شخص کسی کے مال کو معیار قرار دے، مال کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کرے تو فرمایا کہ اس کو فقر اور تنگ دستی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آگے تشریف لے ہادی صاحب کو آگے بھیجتے، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ لہٰذا کیا کہا، جو کسی کے مال کو معیار قرار دے اللہ اس کو تنگ دستی دے گا، کیونکہ اس کا معیار کیا ہے، مال نہیں ہے معیار، ایمان کو معیار قرار دے۔ آج جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں نا جی، ہمارے ہاں عرف میں رشتہ لے کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے، مثلا رشتہ جب لے کے جاتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں، لڑکا کیا کرتا ہے، اس کی کیا جاب ہے، اس کی کیا سیلری ہے، تصویر دکھائے۔ یہ تو کوئی پوچھے والدین میں سے لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، ماں باپ کا احترام کرنے والا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم لوگوں نے معیار تقویٰ قرار دیا، پرہیزگاری قرار دی اپنی بیٹی دینے کے لیے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اوپر جتنی تنگ دستی آ جائے گی وہ فقر و فاقہ کے ساتھ تو اپنی خانم کو، اپنی زوجہ کو زندگی گزروائے گا، لیکن اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا،
کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں اس پر ظلم نہ کروں، خدا سے ڈرتا ہوں۔ جو اگر متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، تو ادھر سے گھر میں فاقے بھی ہوں گے، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو مارے گا بھی صحیح، اور اس کے اوپر ظلم بھی کرے گا۔ تو بہرحال یعنی نہ معیار قرار یہ دینا چاہیے کہ میری حیثیت اونچی ہو جائے، نہ یہ معیار قرار دینا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ ومن تزوجها لحسبها لم يزده اللہ الا دناءۃ، کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے حسب نسب کو سامنے رکھ کے اس سے شادی کرتا ہے تو اللہ اس کو پستی کے علاوہ کچھ بھی نہ دے گا، یعنی اس شخص کے حصے میں پستی آئے گی۔ تو کسی کے نسب، جس کا نسب ہے وہ اس کا اپنا ہے، حسب نسب، ہمیں اس کے حسب نسب میں کیا فائدہ دینا ہے؟ اور حسب نسب کسی کو آگے نہیں بڑھا سکتا، انسان کا عمل ہوتا ہے وہ انسان کو آگے لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حسب نسب نہیں دیکھا، معیار حسب نسب نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ جو تمہاری قومیں ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جان اور پہچان کا طریقہ ہے جی، لیکن اللہ کے نزدیک کون بلند ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو صاحب تقوی اور پرہیزگاری والا یہ ہے۔ لہذا آگے فرمایا ومن تزوج امرأۃ لم یتزوجها الا، اور جو شخص، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی خاتون سے شادی کرتا ہے لم یتزوجها الا لیغض بصرہ، اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تاکہ میں اپنی نگاہ پہ کنٹرول رکھوں، یعنی میں شادی اس لیے کرتا ہے کہ میں حرام میں مبتلا نہ ہوں، اپنی نگاہ کا صحیح استعمال کروں، او لیحسن فرجہ، یا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے میں زنا جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، او یصل رحمہ، یا پھر کوئی شادی کرتا ہے معیار یہ قرار دیتا ہے کہ صلہ رحمی کے لیے بارک اللہ لہ فیہا، اللہ اس مرد کے لیے اس خاتون میں برکت رکھ دیتا ہے، وبارک لہا فیہ، اللہ اس خاتون کے لیے اس مرد میں برکت رکھ دیتا ہے جب معیار کیا ہو؟ آنکھوں کی پاکیزگی ہو، جب معیار کیا ہو؟ شرمگاہ کی حفاظت ہو، جب معیار کیا ہو؟ رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو میاں بیوی کے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگا، اور بیوی میاں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگی۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے ہمارے اندر، اس لیے غریب گھر میں شادی کریں لیکن شریف خاندان ہو۔ تو لہٰذا بعض فیملیز ہوتی ہیں شریف ہوتی ہیں جی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس خاندان میں بھی کوئی بچی یا بچہ اخلاقی اعتبار سے صحیح نہ ہو، تو صرف خاندان کو بھی نہ دیکھیں، خاندان کے، ایک خاندان کے ہو سکتا ہے کتنے ہوتے ہیں، بعض باہر کے حالات سے متاثر ہوتے ہیں، تو بعض جو ہے وہ باہر کے ماحول سے، یا بچیاں اسکول اور کالج کے ماحول سے، یا موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں صرف سیلری دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، بڑا خاندان دیکھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور شادی کے اگلے ہفتے 2 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کا کسی کے ساتھ فیئر چل رہا ہے، لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ہم نے تحقیق کی نہیں، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ کہا باپ تو بڑا نمازی تھا، باپ تھا نا، بیٹا تو نہیں تھا۔ ماں تو بڑی شریف پردےدار تھی، بیٹی تو نہیں تھی۔ لہذا شریف خاندان دیکھو، اس میں بچیوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں تحقیق کرو۔ اسلام میں غیبت حرام ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ غیبت حرام ہے نا، کبھی غیبت واجب بھی ہے، غیبت واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، موضوع میرا غیبت نہیں۔ کبھی غیبت واجب ہے، کب واجب ہے؟ آیت اللہ خوئی آغا سستانی کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل گیا نا، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں رشتہ آیا اور وہ جو ہے لڑکا لاؤبالی قسم کا ہے، مثلا
آزاد خیال کا ہے، شرابی ہے یا کوئی اور فیملی ہے شریف دیندار لوگ ہیں، ان کی عزت تو نفس پامال ہوگی، اور ان کو لڑکی والوں کو یہ اندھیرے میں رکھے ہوئے. تو ایسی صورت میں لڑکے کی اگر آپ کو پتہ ہوگا اس خاندان کی عزت و ناموس پامال ہوگی، آیت اللہ خوئی کہتے ہیں پھر جاؤ ان کو بتاؤ یہ آپ کی بیٹی کے لائق نہیں، یہ آپ جو غیبت کر رہے ہیں یہ گناہ نہیں کر رہے، یہ آپ کے لیے واجب ہے، نہیں کریں گے آپ حرام کے مرتکب ہوں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا صرف غیبت حرام ہے، کبھی غیبت واجب ہو جاتی ہے، نہیں کریں گے تو آپ کا مقصد اس کا نقائص بیان نہیں کرنا، ان کو نقصان سے بچانا ہے. جی تو لہٰذا اسی طرح کبھی اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے بیٹی کے لیے، یا ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ مشورہ دیں. اگر آپ حالات سے آگاہ ہیں وہ لڑکی یا لڑکا صحیح نہیں ہے تو پھر یہ بھی آپ کے لیے بھی شرعی طور پہ واجب ہے کہ آپ ان کو رہنمائی کریں. یہ نہ کہیں ان کی اپنی بیٹی ہے، ان کا اپنا بیٹا ہے، میرا اس سے کیا تعلق. نہیں، جس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اس کو صحیح مشورہ دیں. قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا اگر ہم نے کسی کو غلط مشورہ دیا یا ہم نے صحیح مشورہ نہ دیا، اس کا نقصان ہو گیا. قیامت والے دن سوال ہوگا بتاؤ اس کے نقصان کے تو نے اس کا کیوں غلط مشورہ دیا. ایک ذمہ داری. صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ. نمبر 3، مومن کا کفر مومن ہے. والا عبد مؤمن خیر من مشرک. تو قرآن نے جو اسلامی حکم ہے کہ مومن مرد جو ہے وہ افضل ہے کس سے؟ مشرک سے. تو لہٰذا مومن بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے. تو بیٹیوں کے لیے جس رشتے کا انتخاب کریں وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، با کردار ہو، وہ شریف ہو، والدین کا خدمت گزار ہو، ایسا شخص ہو. تو بہرحال ہمارے معیار ایسے بن چکے ہیں غیر اسلامی جس کی وجہ سے ہماری بچوں کی جو ہے وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے. یا عام طور پہ بچہ بیکار ہوتا ہے، بچہ زانی اور شرابی ہوتا ہے. شادی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ شادی کریں گے تو سدھر جائے گا. حالانکہ اسلام کہتا ہے ایسے بچے کو دو بھی نہیں جو زانی ہے، شرابی ہے، جو جواری ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، بعض لوگ پوچھیں نا مشورے کے طور پہ کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں ایک چیز ضرور دیکھو، لڑکا شرابی نہ ہو، لڑکا زانی نہ ہو، اور لڑکا جواری نہ ہو. اور کوتاہیوں کی اصلاح ہو سکتی، داڑھی نہیں رکھتا اصلاح ہو سکتی، عدت شدت نہ دکھاؤ، داڑھی رکھ سکتے، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کی وہ اصلاح ہو سکتی. اگر وہ ہے زانی، وہ یہ گھر نہیں بسا سکے گا، اس کو عادت پڑ چکی ہے مختلف عورتوں کی. جو اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال نہیں کر سکا پھر بیوی کے اوپر بھی شک کرے گا ہر وقت، کیونکہ کردار اس کے اس قدر نجس ہو چکا ہے. یا پھر اسی طرح سے جو شرابی ہے وہ بھی اپنے گھر کا سکون برباد کر دے گا، اور جو جواری ہے. تو یہ 3 قسم کے جو افراد ہیں ان لوگوں کا گھر جو ہے وہ کبھی خوشی سے آباد نہیں رہتا، جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ضرور ریسرچ کیا کریں. بیٹی کو غریب کو دے دیں، شریف کو دیں، مال نہ دیکھا کریں. ہاں اگر کسی ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے سامنے ایمان معیار قرار دیا، پھر اس کے بعد آپ نے خوبصورتی کو سامنے رکھا، حسب نسب خاندان کو رکھا، دوسری چیزوں کو رکھا، اسلام نے اس کو بھی مستحب قرار دیا، اس سے بھی منع نہیں کیا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے انتخاب کوئی ایسا. معیار پہلی چیز ایمان ہے، ایمان معیار قرار دیں، پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں جو آ رہے ہیں کہ یہ خدا کے فضل میں سے. اس کے بعد آیت نمبر 222، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور وہ لوگ آپ سے خون حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اے رسول، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. حیض
کہہ دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے۔ خون حیض کیا ہے؟ یہ ایک گندگی ہے۔ پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ یعنی حق زوجیت ادا نہ کرو۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ، اس آیت میں اللہ نے 4 پیغام دیے۔ نمبر 1، حیض۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ رسول اللہ سے سوال کیا لوگوں نے حیض کے بارے میں، یہ حیض کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے۔ یہ خون حیض ہے کیا؟ تو لہٰذا خون حیض جو خواتین میں اللہ نے ایک ہر ماہ بیماری رکھی، ہر ماہ کم سے کم یہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کبھی اس قسم کی گفتگو آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ لا حیا فی الدین، ہماری قوم کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے، دین کی باتیں کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ہم حیا محسوس کرتے ہیں، اور زمانے کی گندگی اور بے حیائی ہماری نسلیں موبائلوں میں دیکھ رہی ہیں، ادھر ہمیں شرم نہیں آتی ہیں دین کی باتیں اور احکام بیان کریں۔ یہ ہماری قوم کب سیکھے گی؟ ہمارے بچے کب سیکھیں گے؟ نجف اشرف قم المقدس میں جائیں، 12 سال کے بچے سارے احکام اسلامی جانتے ہیں، ان کو یہاں تک پڑھا دیا گیا ہے۔ وہاں پر کتنے گھرانوں کے بچے 12 سال کے، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا حلال، میاں بیوی کے خاص تعلق کے حقوق کا ان کو پتہ ہے۔ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے فاحش بن جاتے ہیں، یہ یہاں کا ماحول ہمارا ایسا ہے، وہاں کا ماحول بڑا مقدس ماحول ہے۔ تو لہٰذا خدا کرے انشاءاللہ علم کی خیرات بڑھ رہی ہے پورے پاکستان میں، الحمدللہ اہل علم علماء کام کر رہے ہیں، تو خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو فرمایا خون حیض یہ کیا ہے؟ ہر ماہ کم سے کم 3 دن آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ، یعنی اگر ہر ماہ 3 دن سے کم آئے تو وہ خون حیض نہیں، تو یہ ایک گندگی کا خون ہے۔ تو ان دنوں میں ہر ماہ خاتون کے لیے نماز معاف کر دی گئی اور روزہ بھی معاف کر دیا، تو لہٰذا اس کے لیے نماز بھی صحیح نہیں ہے، روزہ بھی صحیح نہیں ہے، اور طواف بھی صحیح نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کو بھی وہ نہیں چوم سکتی ڈائریکٹ۔ تو اس حالت میں ہاں ایک چیز ضرور ہے، جب یہ حیض سے پاک ہوگی تو اس وقت اس کے اوپر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، روزوں کی قضا واجب ہے، لیکن نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک حرج اور مشقت ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رخصت اور اجازت دی، تو لہٰذا یہ خاتون کے لیے احکام۔ اگرچہ مستحب خاتون کے لیے ان مینسز کے ایام میں خاتون وضو کر کے مصلی عبادت پہ بیٹھے، جتنا روزانہ وقت نماز کو دیتی ہے اتنا وقت ذکر خدا اور تسبیح کرے۔ اسلام کہتا ہے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مصلی کو ہاتھ نہ لگاؤ، تسبیح بھی نہ اٹھاؤ، ایسے ہے نا ہمارے ہاں۔ عجیب و غریب یہ فکر آ چکی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ فکر آئی ہے دوسرے مذاہب سے، تو لہٰذا یہ ابھی ذکر ہوگا کہ یہ کہاں سے یہ فکر آئی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون حیض کو گندگی قرار دیا۔ یہ کتنی گندگی ہے؟ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اگر نمازی کے کپڑوں پر اگر خون کی ایک خاص مقدار ہے، درہم بغلی کہتے ہیں یا درہم، اس کی مقدار سے کم اگر خون لگا ہو، خون کا دھبا، خون لگ گیا تو انسانی خون، تو کہا کہ اس کی معافی ہے ایک درہم کی مقدار۔ بعض نے کہا ہے مثلا اوپر والا ناخن، ایک فقہی بحث ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ایک درہم کی مقدار سے کم، خاص مقدار ہے، اگر اس سے کم لگے، یعنی جو ایک درہم کی مقدار بیان اس سے کم مقدار میں لگے تو پھر کیا ہے؟ اس سے آپ کی نماز ہو سکتی ہے،
لیکن یہ جو عورت کے مینسز کے جو بلیڈنگ ہے، خون ہے، اس کا اگر ایک قطرہ چھوٹا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی لگا ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک اس جگہ کو پاک نہ کریں یا جب تک کپڑا چینج نہ کر لیں، چاہے وہ عورت کے کپڑے پہ لگا ہو چاہے مرد کے کپڑے پہ۔ تو لہٰذا یعنی حیض کا خون اس قدر اس کی نجاست میں شدت ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ گندگی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس آیت میں دوسرا پیغام دیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، عورتوں سے کنارہ کش رہو، جدا رہو، یعنی حق زوجیت کا ارادہ نہ کرو، فی المحیض ولا تقربوهن، حق زوجیت ادا نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی حق زوجیت ادا نہ کرو۔ تو اس میں یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ عورتوں سے جدا رہو اور حق زوجیت ادا نہ کرو؟ تو یہ جو ہے قرآن نے اس حکم کی طرف کیوں رہنمائی کی؟ چونکہ مختلف مذاہب میں مختلف احکام تھے، یہودیت میں علیحدہ حکم ہے، عیسائیت میں علیحدہ حکم، اور جو مکہ کے مشرکین تھے ان میں علیحدہ حکم تھا، اور مدینہ والے مسلمان جو تھے شروع میں، مدینہ والے اور مکہ کے مشرکین یہ اتباع کرتے تھے یہودیوں کی، عیسائیوں کا علیحدہ مذہب تھا اور یہودیوں کا علیحدہ۔ یہودی مذہب میں کیا تھا؟ یہودی مذہب میں یہ تھا کہ جب خاتون حیض کی حالت میں ہو تو مردوں سے بالکل جدا ہو جائے، یعنی حتیٰ کہ کمرہ بھی جدا، عورت علیحدہ کمرے میں سوئے گی اور مرد علیحدہ کمرے میں سوئے گا مینسز کے ایام میں، اور اسی طرح سے دسترخوان پہ خاتون نہیں بیٹھ سکتی، مرد اور عورت مینسز کے ایام میں یہودی مذہب میں عورت اس دسترخوان پہ نہیں کھا سکتی یعنی مرد کے دسترخوان پہ، لہٰذا مرد علیحدہ بیٹھے گا، عورت نجس ہے تو اس کا دسترخوان پہ بیٹھنا بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح سے یعنی ان کے ہاں بیوی کے ساتھ تعلق وہ بھی حرام ہے، اگر حیض والی عورت کپڑے دھوئے یا برتن دھوئے تو وہ بھی نجس ہے یہودیوں میں۔ تو اور اگر خاتون بستر پہ سوئے تو اس بستر کو بھی پاک کرے گی اور خود بھی غسل کرے گی جب وہ نجاست سے پاک ہو، یعنی جب غسل خود بھی نہائے اور بستر کو بھی پاک کرے۔ تو یہ ہے یہودی نظریہ مذہب میں ایک گروہ کا نظریہ۔ اسی دیکھا دیکھی میں آج ہمارے ہاں بھی ہے، مینسز کے ایام میں بعض لوگ کہتے ہیں خواتین کے لیے اس نے مثلا یہ نہیں کرنا، اس نے فلاں کام نہیں کرنا، اس نے فلاں کام نہیں کرنا، خود سے ہم بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کیا کہتے ہیں؟ مینسز کے ایام میں، حیض کے ایام میں خاتون وضو کر کے مصلی عبادت میں بیٹھ کے تسبیح خدا کرے، یہ حتیٰ کہ وہ تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے۔ اگر فقہا نے کہا ہے کہ تلاوت قرآن مثلا مکروہ ہے اس کے لیے، تو اس مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک الفعل یعنی تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ہمارے یہاں فقہا میں ایک علمی گفتگو ہے، جو عبادات میں مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ قلت الثواب یعنی ثواب کم ملتا ہے۔ ہم تو ہر چیز کے مکروہ کے یہی معنی ہے نا، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس مکروہ کا مطلب ہے اس کا ثواب کم ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے، ذکر خدا کر رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، بعض خواتین پوچھتے ہیں ہم زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، وہ آیت نہیں پڑھ سکتے جو آیت جس میں سجدہ واجب ہے حالت جنابت یا حیض والے کے بھی جنابت والے احکام بیان کیے گئے، تو لہٰذا وہ آیات جو منع کیے گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی رسومات آ چکی ہیں، کہتے ہیں جی عورت نجس ہے، اچھا تو عورت نجس ہے تو بھئی فلاں جائے نماز اس نے نہیں اٹھانی، اس نے فلاں چیز نہیں اٹھانی، عورت اٹھا سکتی، بہت کچھ کر سکتی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سالن نہ بنائے، پھر تو اس کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں جیسے یہودیوں میں۔ تو ہمارے ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی بچیوں کو بھیجیں مدرسے میں، 3 دن کلاس ہو رہی ہیں خواتین کی، بہت افسوس ہوتا ہے جب بڑی بڑی خواتین جو نانیاں اور دادیاں بن چکی ہیں
اور ابھی تک ان کو نجاست اور طہارت کے احکام نہیں ہیں، تو بہرحال علم نہیں ہے، تو اس میں ہماری کمزوری ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی خواتین اور اپنی بچیوں کی طرف توجہ دیں، تو کلاسیں یہاں پر جو دی جاتی ہیں ان کو جوائن کریں۔ اللہم صلی علی محمد اہل کتاب عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں میں یہ سختیاں تھیں، عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سارا کچھ جائز ہے، میاں بیوی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، کپڑے دھونا بھی پاک ہے، بستر بھی پاک ہے، سب چیز پاک ہے، بالکل عیاش، کوئی پابندی نہیں، وہ کہتے ہیں سارا کچھ جائز ہے۔ لیکن جو مشرکین مکہ اور مدینہ والے تھے یہ احکام کی پابندی کرتے تھے یہودیوں کی، اور ادھر سے پھر اب پھیلتے مسلمانوں میں بھی بہت ساری فکر آ گئی، لہٰذا ہم فقہ کا مسئلہ معلوم نہیں کرتے، اسی طرح سے کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد ایک جو بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو خون نفاس ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے 40 دن تک خاتون نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، کرتے ہیں نا اسے؟ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق یہ خاتون حرام اور گناہان کبیرہ کر رہی ہے، اس کی صرف عادت کے جو دن ہیں، ہر مہینے جتنی اس کی عادت ہے اس کے عدد کے مطابق وہ اپنا خون نفاس قرار دے، اگر وہ 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے تو پھر 10 دن کو وہ خون نفاس قرار دے، جو باقی ہے وہ استحاضہ قرار دے کے، استحاضہ کے علیحدہ احکام ہیں، خواتین کے جو خون ہے حیض، نفاس، استحاضہ، پھر استحاضہ کی 3 قسمیں، استحاضہ قصیرہ، متوسطہ، قلیلہ، یہ خون کی اقسام ہیں، تو یہ معلوم ہوں گی تو احکام بھی معلوم ہوں گے، تو لہٰذا اپنی بچیوں کے اوپر رحم کرو، میں یہی کہوں گا، جو اپنی بچیوں کو یہ تعلیم نہیں دلواتے نا دین کی، وہ اپنی بچیوں پہ رحم نہیں کر، تو دین سکھانا سب کے اوپر واجب ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام خود یہ احکام بیان کرتے تھے، کوئی یہ کہے نا کہ یہ شرم کی بات ہے، ہم کیسے سیکھیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حیض کے خون کے احکام بیان کیے، نفاس کے احکام بیان کیے، اگر خدا نہ خواستہ یہ خواتین کے احکام کرنا بے حیائی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے یہ بے حیائی ہے تو پھر امام جعفر صادق کے متعلق کیا جسارت کرو گے؟ امام باقر علیہ السلام کے متعلق کیا کہو گے؟ کوئی جسارت کرو، پھر دیکھو آپ ایمان اور اسلام کے دائرے میں کہاں رہتے ہو۔ اگر یہ بے حیائی ہوتی غلط کام پھر ائمہ ہدیٰ نہ کرتے، لہٰذا انہوں نے تو ہر مسئلے کو بیان کیا۔ ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے، ہمارے اندر دین کے دائرے میں ہر چیز سیکھنی چاہیے، اور دین کے دائرے اور حدود و قیود کے درمیان ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے سکھانا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ تھا۔ اچھا، اب جو مسلمان تھے وہ پریشان تھے، وہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ اس حیض کے بارے میں آپ گائیڈ کریں، یہودیوں کا یہ نظریہ، عیسائیوں کا یہ، اور مشرکین مکہ ہم جب ادھر تھے تب بھی اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، یہاں والے بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ یہ گندگی کا خون ہے، یعنی یہ نجس ہے، اور اس حالت میں تم تعلق قائم نہ کرو اس وقت تک جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اس خون حیض میں جو ہے وہ خون حیض اس نجاست کے ایام میں تعلق، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جو حق زوجیت ادا نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں دشمن علی بننے کے لیے 2 راستے ہیں، تیسرا نہیں۔ دشمن علی بننے کے لیے 2 راستے، تیسرا نہیں۔ امام فرماتے ہیں جس نے اپنی اس عفت اور پاک دامنی کا خیال نہ کیا، یعنی زنا جیسا گناہ کیا، تو ہو سکتا ہے زنا سے پیدا ہونے والی بچی یا بچہ وہ دشمن علی بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، امام فرماتے ہیں حالت حیض میں ٹھہرا ہوا نطفہ، یا بغیر نکاح والا، یا نکاح ہے رشتہ حلال ہے لیکن حالت حیض میں تعلق قائم ہوا، لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے خبردار کر دیا اپنے حبداروں کو
کہ جو تمہارے اندر نور ولایت محمد وال محمد ہے، اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال کرو. ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کی طرف قدم بڑھاؤ اور زنا جیسا گناہ کر بیٹھو، جو تمہاری نسل میں ایک مومن پیدا ہونا ہو تمہاری غفلت سے وہ دشمن علی بن جائے. یا ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے حلال رشتے میں اس کا خیال نہ رکھو، حکم خدا کی مخالفت کرو اور نطفہ ٹھہر جائے تو تمہارا بچہ دشمن علی بن جائے. لہٰذا امام خبردار کرے. یہ احکام کس کو معلوم؟ یہ جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں قوم کے، ان کو معلوم ہوگا نا. یہ مسائل بیان ہوتے ہیں، والدین تو کرتے نہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں، کبھی وہ ہوتے ہیں ممبر سے بیان. ظاہری بات ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے مسائب بیان کرنا. آپ ان سے مسائب میں استفادہ کر سکتے ہیں. جو یہ مسائل ہیں یہ علماء اہل علم یا مجھ جیسے طالب علم بیان کریں گے. تو لہٰذا اپنی نسلوں کو علماء کے سامنے بٹھائیں اور دین اور مذہب کی خدمت گزاروں کے سامنے بٹھائیں. صلوات پڑھیں محمد وحید. ایک یہ اور دوسرا دیکھیں امام نے کیا فرمایا، حالت حیض میں ٹھہرا ہوا جو نطفہ ہے وہ بچہ دشمن علی بن سکتا ہے. اس لیے ملتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی علیہ السلام کے پاس جب آیا نا، لایا گیا، امام علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ تیری ماں نے اقرار نہ کیا تھا کہ تیرا نطفہ حالت حیض میں ٹھہرا ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں میری ماں نے مجھے بتایا تھا. تو گویا امام بتا رہے ہیں. دیکھیں امام علیہ السلام نے خبر بتایا، جو یہ علی کا دشمن بن رہا ہے اس کی ماں نے بتایا یہ حالت حیض کا پیداوار ہے. تو گویا معلوم ہوا حیض کی حالت میں بیوی سے تعلق کرنے سے بچہ دشمن علی اپنے زمانے کا عبد الرحمن ابن ملجم بن سکتا ہے. اور ہم لوگ غفلت کرتے ہیں ان چیزوں میں. تو لہٰذا تقوی اور پرہیزگاری کا دامن نہیں تھامنا چاہیے. تو تیسرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام دیا اس آیت میں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب بیویاں پاک ہو جائیں تو جس راہ سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے حق زوجیت ادا کرو. اس کے مخالف یعنی جب بیویاں پاک ہوں تو پھر یعنی خون حیض سے پاک ہو جائیں تو پھر بیویوں کے حقوق ادا کرو، حالت نجاست میں نہیں. اب ایک سوال ہوتا ہے عام طور پر اکثر مومنین پوچھتے ہیں کہ مثلا خاتون مینسس سے پاک ہوئی تو غسل حیض سے پہلے کیا حق زوجیت ادا کرنا جائز ہے؟ یعنی خاتون نے حیض کا غسل نہیں کیا تو کیا وہ ایک غسل کر سکتی ہے، غسل حیض اور غسل جنابت اکٹھا کر لے؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ جب خاتون جب حیض سے پاک ہو جائے تو پھر خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کو پانی سے دھو لے تو پھر جو ہے وہ میاں بیوی حق ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو پھر اس کے بعد دونوں غسلوں کی اکٹھی وہ نیت کر لے، ایک غسل کر سکتے ہیں. تو اگر افضل طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پہلے غسل کیا جائے اور پھر جو حقوق زوجیت ادا ہوں. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. اور اسی لیے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ حالت حیض میں حق زوجیت ادا کرنا یہ گناہان کبیرہ میں سے، یہ گناہان کبیرہ میں سے. اور حتیٰ کہ فقہاء نے حالت حیض میں حق زوجیت کو ادا کرنا اس کا کفارہ رکھا ہے. اور سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے اس کے نقصان بیان کیے ہیں. جو نان مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں میں سے کوئی ایک بھانج ہو سکتا ہے یا دونوں بھانج ہو سکتے ہیں جو حالت حیض میں حق زوجیت ادا کرتے ہیں، یا پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، دونوں یا ایک. تو بہرحال آخری آیت کا جملہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو لہٰذا توبہ جو ہے، توبہ کس طرح کرنی چاہیے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کے بعد کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفار، ندامت صرف کافی ہے. بے شک روایت میں جو ملتا ہے کہ یعنی جب انسان نادم ہو جائے تو انسان کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے، انسان کی بخشش کے لیے اس کی ندامت کافی ہے. صرف نادم ہو گیا دل میں، زبان پہ استغفار نہیں کیا، اس کی توبہ ہو گئی. لیکن توبہ مکمل کب ہوگی؟
ہم نے کچھ اللہ کے حقوق چھوڑے، کچھ لوگوں کے حقوق چھوڑے. توبہ تب مکمل ہوگی اللہ سے معافی مانگنے کے بعد. جو حق ہیں خدا کے، نماز قضا ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی، روزے وہ بھی رکھنے پڑیں گے، جو حج میرے اوپر فرض ہوئے ہیں وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جو خمس اور زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کیے، بعض لوگ کہتے ہیں اگلے سال ادا کر. آیت اللہ سستانی تمام فقہا فرماتے ہیں وہ آپ کی گردن پر ہیں، آپ اللہ کے مقروض ہیں، ائمہ ہدا کے مقروض ہیں. آپ جب مریں گے آل محمد کے مقروض مریں گے، لوگ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارا باپ گیا، اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، خمس دیا نہیں ہے، پوری زندگی آل محمد کا مقروض مرائیں گے. اس کے اوپر بی بی زہرا کا حق ہے، اس کے اوپر امام زمانہ کا حق ہے. کہتے ہیں ہمارے باپ پر کسی کا قرض نہیں، خمس دیا نہیں ہے، قرضہ لے کے گئے یا نہیں گیا ہیں جی. خدا بھی قیامت والے دن کہہ دے لوگوں کے قرضے سے تو دے کر آیا، یہ نبی کی آل کا قرضہ کہاں گیا، ان کا مقروض ہو کیا ہے تو. اللہ اکبر. تو لہٰذا توبہ کے لیے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من مومن تائب او مومنۃ تائبہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا، وہ مرد ہے جو توبہ کرنے والا ہے، اور وہ عورت ہے جو توبہ کرنے والی ہے. ان سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی محبوب نہیں ہے. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب، بلکہ یہ بھی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شخص توبہ کرتا ہے وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کی شکم سے پیدا ہو گیا، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس لیے آخری روایت ہے، اور اسے ملا حسن بن حسین سبزواری نے نقل کیا کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا، حرمت کا کہ شراب حرام ہے، اس کے بعد ایک شخص مسلمان مدینہ کی ایک گلی میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور وہ بوتل کو لیے جا رہا تھا کہ یا اسی گلی میں اس محلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوا. اب یہ بھی اس محلے کے پہلی گلی میں داخل ہوا، ادھر سے رسول اللہ اس گلی کے آغاز میں، تو گویا علی الظاہر ابھی دونوں ابتدا میں. اب اس نے اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھی، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے. ایک مرتبہ اسی لحظے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، کہتے ہیں میرا اللہ، میں شراب نوشی سے توبہ کرتا ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا. میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا. اب یہ چل پڑا، رسول اعظم آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. اب سید رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں سرکہ ہے. تو اب سید رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈالو. اب اس میں بھی کوئی حکمت ہے، یعنی سید الرسل اس سے طلب کریں، ہو سکتے ہیں یعنی اس میں بھی ایک پیغام ہدایت. صلوات پڑھیں محمد وسلم. یعنی رسول اللہ، حالانکہ رسول اللہ سوال نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، اب رسول اللہ نے سوال کیا تو اس میں کوئی حکمت ضرور مضمر ہے. تو یہ ایک ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ اس شخص کی توبہ کی عظمت کو نمایاں کروانا چاہتے ہوں. کہا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں سرکہ ہے. آپ نے فرمایا ڈال. جب اس نے ڈالا تو واقعاً وہ سرکہ تھا. اب سرکہ تھا نا، رسول اللہ نے یعنی سرکہ دیکھا، وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ سرکہ ہے. ایک مرتبہ رونا شروع کر دی. حالانکہ یہ جوان رسوائی سے بچ گیا یا نہیں بچا، اب یہ اس نے رونا شروع کر دیا. رسول اللہ فرماتے رو کیوں رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ اس میں شراب تھی، میں نے خدا سے سچے دل سے توبہ کی، میں نے کہا بار الہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور یہ میں نے جھوٹ بولا کہ یہ سرکہ ہے. یا رسول اللہ یہ تو سرکہ بن گئی ہے، یہ تو سرکہ ہے. تو لہٰذا سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی جو تم نے گناہ شراب کا کیا تھا اور اس پر جو توبہ کی ہے تو نے، اللہ نے اس نعمت کے صدقے میں تیری یہ عزت کی، تیری عظمت کی یہ لاج رکھی ہے۔ تو لہذا سچی توبہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح انسان کا اکرام اور عزت کرواتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن اور درس قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔